الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين صدق الله صدق رسوله النبي الكريم قابل صد احترام علماء کرام قراء کرام اساتذہ مدرسہ انوار القرآن اور میرے غیور مسلمان بھائی، سب سے پہلے حضرت مولانا مفتی نور سلیم صاحب دامت برکاتہ مدیر مدرسہ انوار القرآن محمد خان کالونی اتحاد ٹول بلدیہ کراچی کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس عظیم مگر مبارک مجلس میں شرکت کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مجھے بولنے کی بھی دعوت دی ہے، اگرچہ میں علماء کی موجودگی میں اپنے کو اس اہل نہیں سمجھتا کہ کچھ میں دین کی باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ بس یہ ارادہ کروں گا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سناؤں گا اور پھر آپ کو۔ عبدالرحمن بابا ہوئے وینم دستاو دبلخ لمزان توایم نم دستاو دبلخ لمزان توایم خفنشی کمنم واخستوستا۔ زان تب خبری کو زمانگا استاذو مفتی رشید احمد رحمہ اللہ تعالی چکل بھائی بیان کولو اغودا خبر کولا چیز ٹول نمخ کی اخپل نفس مخ تکینو ما اغتا خبر کوم اغین بعد بیتاسو تکو دیرن دا معلوم شوا چی دینی خبری چی کبھی دی انتہائی فائدہ مند دی انسان لو فائدہ اور کئی او چی کم سڑے دین خبری کئی اغتم فائدہ اور کئی نو مفتی صاحب رحم اللہ بوئی چیز کلم بیان کو مخلق ہوتا اخپل نفس مخت کیونو اغتویم جوڑم بیتا تا خبری کم تب یعملو حکیم الامہ و مجدد الملہ مولانا شفلیتانی رحم اللہ ہوئی یہ ریڑے والا وہ جماعت نبار ولاڑو فروٹ پہ خرص ہو موس پہ ڈنکو چکل با دا مانزہ ٹیم شن دا آواز لگول جی دا مانزہ وقت رازے مانزہ آواز پہ لگول 10 منٹ پاتے دی 15 پاتے دی 2 منٹ پاتے دی یہ رازے خلق دا مانزہ وقت اخبر بے مز نکو دا مز دعوت بے ہو تو دے دعوت دا برکتنا اللہ کا پوخ منزگر جوڑ مز بے بیانہ پر رکھو قرآن ہوئے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ ہوئے نصیحت کو بار بار ذکر دا عمر سیغہ دا علماء ہوئے دا مزارین جوڑا شوئے دا
مانے جو بار بار نصیحت گوا بار بار بیان گوا مساو گورو مواخام وذکر وَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وہی نصیحت کو مسلمان تا فائدہ ہو رہے فائدے نہ خالق ہو رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وچی نصیحت گولو دا قرآن پر ذریعہ با کافران بوئے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون قرآن مور ہے نصیحت مور ہے شور کا ہے معلوم آدھا شوا چپا نصیحت کیا سر دے او بیا کم نصیحت چی دا قرآن نڈکی بھائی کہ بڑے رسری کر رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روان ہو پلاس کی تروا چرت زی ایدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کار تمامول لزم آوخ کی مسلمان نو عمر فاروق رضی اللہ قرآن اور طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن يخشى اللہ پسڑے اثر ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا قدمونوں کی آرتاوش بتا اللہ حبیبہ کلمہ رہتا ہوا ہے فوزیل ابن عیاض ہوئی ڈاکیلت اللہ لوئی ڈاکو دے زمانے او چت برا خدل چاکت تلاوت کو دشپیٹے ہم خلق تلاوتو لگے کہنا سے زمانہ وہ خلق ہوا تاجد پڑھیں کے تلاوتو نکل دا گلے بچ دے گنجاوے دی دا تلاوتو نچا تلاوت أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ اللہ وہ یاو خلانے دے گلے چیدہ مسلمانوں زوڑ نرم شد اللہ دے یاد نا تلواری ارتاو کو اخپل مرگرو تے ڈاپانتے ہوئے تاسو پیش ہے تاسو کارم پیش بس زمان توبہ دا ماں اللہ سجدے بھی نو کڑا محبت تو کڑو آگا سمیاتو پیمانو دا خپل خبروں بے مخاطب بزکم زکا عبدالرحمن بابا وی گنا وینم دستاو دبل اخلم زانتوایم نم دستاو دبل اخلم زانتوایم خفنشی کمنم واخستستا عبدالرحمن بابا ڈیر لوے سڑے ترشوے مولانا میرے پچھلے کر رہی مولا ہوئی دریس سوا کال بعد تاقا قبر ماں قدر ہے دریس سوا کال بعد اما پیلی سلاس وال بلکل روح موڑ گرے بلکل صحیح سالے دا پوزا دا مخ دا غگونا دا سترگی ظلف ہے تا زمانی ولی تیر شو ایو غٹ ملنگ تیر شو سو ملنگ اللہ دی مونگ ملنگان کیا ادا گلوالا ملنگان نا کشکول چی پلاس کی نسیلی ملنگی کے ترشچاو ملنگ تاغی اور مالدار و عبدالرحمن عزیز خان نو میں ناغا سیوزے پاتی کے دو مالدار سڑے دے غریب ملنگ فقیر ہو وقت بیتے رہو پس خبر خفگان رہا ہے پس خبر انسان دے اخپل کڑے روا غست روان شتلو پلارے وہ عزیز خان ملاو شوئے عبدالرحمن بابا چھت بس اے بیا وی نشد خانانو غریبا نسرکلی سب پا پختو ہوئے گی نشد خانانو غریبا نسرکلی چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبدالرحمن چرتا تو مالدار سڑے خان نوابے عزیو ملنگیم ملنگی او خان سر وقت نشی تیرا بولے اللہ میں تو پشتوں میں شروع آنا کی بات اردو بھی کرنی چاہیے لا الہ الا اللہ میرے عزیز دوستو بہت مبارک مجلس ہے ختم قرآن اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں مدرسہ انوار القرآن محمد خان کاولی کے محتمم صاحب
ان کے اساتذہ مبارکباد کے مستحق ہے، اور محلے کے ساتھی بھی جن کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اسی طرح بچوں کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بچے جنہوں نے قرآن کریم مکمل کیا، ناظرہ کی تعلیم مکمل کی ہے، یہ اصل میں ان کے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اگر کسی کا بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، کسی کا بچہ اگر ناظرہ ختم کرتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی تربیت ماں باپ نے بہترین کی ہے۔ آج اگر بچوں کو ہار پہنایا گیا، ان کا نام لیا گیا، ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، میں علماء کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں والدین سے، سرپرستوں سے، اس دن کا انتظار کر لے جس دن رب العالمین اپنی شان کے مطابق اپنے دست مبارک سے تمہارے سروں پہ تاج رکھنے والے انشاءاللہ۔ معمولی بات نہیں ہے۔ آج اگر آپ کے سر پہ دستار فضیلت نہیں باندھی گئی، آپ کو ہار نہیں پہنایا گیا، ایک جلسہ آنے والا ہے، ایک محفل آنے والی ہے قیامت کی۔ وہ کیا محفل ہوگی؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تمام انبیاء کرام علیہم التسلیمات ہوں گے، اور آپ کو عزت سے نوازا جائے گا۔ حافظ قرآن کے والدین کے سروں پہ ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ لا الہ الا اللہ۔ اور میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ اسی پر بس ہوگی بات، بلکہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم کا چکر لگائے، 10 جہنمیوں کو جو جہنم میں جل رہے ہیں ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے۔ کیا آپ اس اعزاز کو چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنا وقت صرف کریں، وقت دے اپنے بچوں کو۔ میں بعض ساتھیوں کو دیکھتا ہوں وہ اپنی دنیا میں مگن، یہ نہیں دیکھتا کہ بچہ پڑھ رہا ہے کہ اسکول جا رہا ہے نہیں، مدرسہ جا رہا ہے کہ نہیں، بس اپنی دنیا میں مگن ہے۔ یہ آپ کو اس وقت حسرت ہوگی جب قیامت کے دن اللہ حافظ قرآن کے والدین کے سروں پہ تاج رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھ ملیں گے، پر اس وقت ملنے سے کچھ نہیں ہوگا، ابھی بھی وقت ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، اکثر پروگرام میں کہا کرتا ہوں کہ صرف آپ نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، عالم بنائیں، مفتی بنائیں، بلکہ اگر آپ نے خود قرآن نہیں پڑھا شروع کر لے۔ اتنی عظیم کتاب ہمارے درمیان میں موجود ہے اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ہمیں پڑھنا نہیں آ رہا ہے، کس قدر محرومی کی بات ہے۔ میں نے خطبے میں یاد پڑھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بعض تفاسیر لکھا کہ یہاں ذکر سے مراد حفظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن آسان کر دیا زبانی یاد کرنے کے لیے۔ میں علماء کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، جب قرآن زبانی یاد کرنا آسان ہے تو ناظرہ پڑھنا تو کئی گنا زیادہ آسان ہوگا۔ بسم اللہ کرے، ناظرہ سے شروع کر، قاعدہ سے شروع کرے، ایک دن پڑھو الف، دوسرے دن با، تیسرے دن تا، پڑھتے جائے، ایک دن آ جائے گا انشاءاللہ کہ قاعدہ ختم کیا ہوگا آپ نے، ناظرہ قرآن بھی آپ نے انشاءاللہ مکمل کیا ہوگا۔ آپ ایک تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، رب نے ہمارے جسم میں نیکیوں کی ایک مشین رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے؟ نیکیوں کی مشین، بہت بڑی مشین ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس مشین سے کام لیں، اس سے نیکیاں کمائیں۔ وہ ہے زبان کی مشین۔ زبان، یہ مشین تب کامیاب ہوگی جب آپ ہم قرآن پڑھ چکے ہوں اور ہم قرآن پڑھ رہے ہوں۔
ہمارے علماء فرماتے ہیں، میرے استاد محترم مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ اکثر مجالس میں فرمایا کرتے تھے، عام لوگوں کو چاہیے، مزدور کار کو روزانہ 1 سپارہ قرآن پڑھے، اور حافظ قرآن کو چاہیے کہ 3 سپارہ پڑھے، کیونکہ وہ مصروف ہوتے ہیں عام لوگ مزدور کار۔ تو جب آپ 24 گھنٹے میں 1 سپارہ پڑھیں گے نا، میں آپ کو بتاؤں 1,00,000 نیکیوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ قرآن کریم میں 3 لاکھ حروف ہے، کتنے؟ 3 لاکھ، 3 ایک حرف پڑھنے پر 10 نے کیا تو 30 لاکھ نے کی ہو گئی۔ 1 سپارہ پڑھیں گے آپ کو 1,00,000 نے کیا۔ آپ کا بچہ مدرسہ جاتا ہے، اس کرتا ہے، کم سے کم 3 پارے 4 پارے 5 پارے وہ پڑھتا ہے، 4-5 نے کیا، وہاں سے آ گئی 1 نے کیا، آپ نے کمائی۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ میرے عزیز دوستو، صرف قرآن پڑھنے پر اکتفا نہ، آپ کام کے لیے جا رہے ہیں، ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، آپ اس مشین سے کام لے، آپ ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف آپ پڑھیں، تو یہ مشین کارآمد، ورنہ پھر یہ خراب ہو جائے گی۔ آپ کام کریں، فارسیان کہتے ہیں 10 بکار دل بیار، کہ ہاتھ کام میں ہو اور دل اللہ کے ساتھ ہو، کام بھی آپ کریں، ساتھ جو ہے وہ آپ اللہ کا بھی ذکر کریں۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ لوگ قبرستان سے اٹھے ہوئے زمین سے کوئی چیز چن رہے، تو کچھ لمحات کے بعد سین بدل گیا، یا 2-4 دن کے بعد دوبارہ خواب میں دیکھا کہ لوگ اسی قبرستان سے اٹھے، مردے اٹھے ہوئے، اور پھر دوبارہ زمین سے کوئی چیز چن رہے، اٹھا رہے، اور ایک شخص ہے کہ وہ نہیں اٹھا رہا، اس نے کہیں ٹھیک لگائے، آرام سے بیٹھے، اس کو پرواہ نہیں۔ یہ ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ تم اول یہ بتاؤ اٹھا کیا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم لوگ یہ ہمارے پاس لوگ پارسل بیچتے، کوئی 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر بیچتا ہے، کوئی تلاوت کر کے، کوئی صدقہ کر، وہ پارسل ہے، ہم اٹھا رہے، ہمیں فائدے مل رہے، لوگ اصالہ ثواب کرتے ہیں، ہمیں فائدے مل رہے۔ کہا پچھلی دفعہ جب میں نے دیکھا آپ بھی اٹھا رہے تھے اور اس دفعہ آپ نہیں اٹھا رہے، کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا مجھے اب ضرورت نہیں ہے چھوٹے موٹے پارسلوں کی۔ کہا کیوں؟ کہا الحمدللہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ بنا ہوا ہے دنیا میں، روزانہ یعنی 24 گھنٹے میں 1 قرآن شریف پڑھتا ہے اور اس کا ثواب مجھے پہنچاتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ دکاندار بھی ہے، کام بھی کرتا ہے، ساتھ تلاوت بھی کرتا ہے، 24 گھنٹے میں مجھے 30 لاکھ نے کیا بیچتا ہے، مجھے اس سے کیا فائدہ، کیا ضرورت ہے مجھے؟ تو یہ جو اللہ نے ہمیں مشین دی ہے نا، اس کو استعمال، کتنے لوگ ہوتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں اسٹیل میں، لمبا سفر کرتے ہیں یہاں سے وہاں، بس آرام سے بیٹھے ہوئے، اللہ کی ولی ذکر کرو، زبان ہلاؤ، جب یہ آنکھیں بند ہوگی نا پھر پتہ چلے گا۔ آج بھی اگر اللہ کسی شخص کو قبر سے اٹھائے، اللہ سب پہ قادر ہے، آپ میں سے کسی سے بات کرے تو آپ اس سے اگر سوال کرے کہ کیا تمنا ہے، وہ یہی کہے گا اللہ مجھے دوبارہ بھیج دے، میں 1 سیکنڈ ضائع نہیں کروں گا، مجھے قبر میں جا کے پتہ چلا کہ ایک نیکی کی کیا قدر و قیمت ہے بارگاہ خداوندی میں۔ میرے عزیز دوستو، میرے ایک بزرگ ہے، انہوں نے فرمایا کہ کسی شخص کو کہا گیا جو عالم نہیں تھا، قرآن کا حافظ نہیں تھا، صرف ناظرہ پڑھا ہوا تھا، عام آدمی، کہ آپ 24 گھنٹے میں 1 قرآن شریف پڑھا کریں۔ کتنا؟ 1 قرآن۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ مجلس ہماری ویسے ضائع ہو جائے گی اگر ہم بالکل مختصر بات کریں، اگرچہ کافی دیر ہو گئی، مفتی صاحب نے تو فرمایا مختصر تقریب، میں نے کہا طویل ترین تقریب، تو بہت لمبی ہو گئی، مجھے بھی حیا آ رہی کہ میں مزید گفتگو کروں، لیکن اتنا بڑا انتظام ہے، 2-4 باتیں تو عرض کروں، شاید مجھے تو فائدہ ملے گا۔ شروع میں نے عرض کیا، ان سے کہا گیا کہ آپ 1 قرآن روزانہ پڑھے 24 گھنٹوں میں، اللہ تمہاری نسلوں میں قرآن چلائے گا۔ وہ عالم نہیں تھا، حافظ قرآن نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ نے اس کو دنیا دی تھی، مال سے نوازا تھا،
کام کی ضرورت نہیں، بس قرآن قرآن. اس نے شروع کر دیا 24 گھنٹے میں ایک قرآن. اللہ نے اس کی نسلوں میں قرآن چلایا، بیٹے حافظ بنے، نواسے بن رہے اور بن رہے ہیں الحمدللہ. قرآن کی برکت ہے. ہمارے بزرگ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، بہت بڑے ولی ہمارے زمانے کے. وہ فرماتے میں امریکہ میں تھا دورے پہ، تبلیغ کے دورے پہ. وہاں مشہور زمانہ قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب وہ بھی موجود تھے. ہمارا ایک کمرہ تھا، تو باوجود مصروف ہونے کے لوگ آتے نا مہمان سے ملنے کے لیے، یار مصر سے آئے بڑے قاری، بہت بڑا نام ہے. فرمایا باوجود مصروفیات کے 24 گھنٹے میں ایک قرآن شریف کو پڑھتا تھا. ہم اپنے گریبانوں میں جان کر اب کتنا پڑھتے. آپ ایک سوال کریں گے مجھ سے کہ ایک قرآن بہت مشکل کام ہے. انسان اکتا جاتا ہے نا، انسان تھوڑا پڑھتا ہے پھر اکتا جاتا ہے. 5 پارے پڑھنے ایک مجلس میں 10 پڑھنا، لیکن ایسی بات نہیں. قرآن تو قرآن ہے نا. ان کو اور کتابوں پہ قیاس نہ کرے. جتنا آپ پڑھیں گے اتنا آپ کو مزہ آئے گا. علامہ شاطبی اللہ فرماتے ہیں وَخَيْرُ جَلِسٍ لَا يُمَلُّ حَدِيثُهُ وَخَيْرُ جَلِسٍ لَا يُمَلُّ حَدِيثُهُ وَتَرْدَادُهُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلًا. کہتے قرآن تو بہترین دوست ہے، اس کے پڑھنے سے کوئی اکتاتا نہیں. جتنا انسان پڑھتا ہے اتنا مزہ آتا ہے. کبھی دیکھ لیں، آپ ٹرائی تو کر لیں. لیکن ہم لوگ تو اول ارادہ تو کر لینا. ہم نے قرآن شریف کو صرف یہ کہا ہے کہ جب رمضان آئے گا تو میں آپ کو پڑھوں گا، ورنہ نہیں. ظلم عظیم ہے، عادت بنانی چاہیے. اور خصوصیت کے ساتھ میں علماء کے وجود میں کہتا ہوں قرآن قرآن ہے، اس کے اندر ایک تاثیر ہے. آج لوگ مہنگائی کر رہے نا کہ مہنگائی ہے. اب جس مجلس میں بھی جائے، میں دینداروں کو بھی حیران پریشان. کوئی اللہ کی بات نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، بس مہنگائی. ٹماٹر اتنا بڑھ گیا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا. اچھا نہیں لگتے. ویسے آپ کے پاس ایک خزانہ ہے قرآن شریف. میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں، زبانی جمع خرچ نہیں ہے، آزمودہ باتیں کر رہا ہوں. فجر کی نماز کے بعد جب آپ نماز پڑھ چکے سورہ یاسین پڑھا کریں. آپ کا 10 منٹ لگے، زیادہ نہیں لگے گا. 15 منٹ لگ جائے کیا آسمان گرے گا. اور رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے. انشاءاللہ کبھی آپ مہنگائی کا رونا نہیں روئیں گے. آپ مدرسوں کے چکر لگائے، مدرسوں کا حال دیکھیں. 200 طلبہ، 400، 2000، 4000، کوئی فیکٹری نہیں ہے. لیکن اعمال کی برکت، طلبہ نماز پڑھتے ہیں، یاسین پڑھتے ہیں، واقعہ پڑھتے ہیں، حفظ کے طلبہ سبق پڑھتے ہیں، ان کی برکت. کراچی میں ایک مشہور مدرسہ ہے، بہت بڑا، نام لینا مناسب نہیں. انہوں نے اپنے بہت بڑے ادارے میں حفظ کی کلاسیں ختم کر دی. حفظ کی چھوٹے بچے آتے ہیں، چلو کہیں اور پڑھے. جیسے معصوم بچے فرشتے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، تو مدرسے کے حالات آہستہ آہستہ خراب ہونے لگے. تنخواہیں بند، کھانے پینے کا. میں جانتا اس مدرسے، میرا آنا جانا ہے، نام لینا اچھا نہیں. تو اساتذہ کی میٹنگ ہوئی، بیٹھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے. تو تقریباً اکثریت نے کہا جب سے ہم نے قرآن کی تلاوت یہاں بند کی ہے تب سے حالات ایسے آ رہے ہیں. پھر سے اس کی کلاسیں لگانا شروع کر دیں. قرآن تو قرآن ہے نا، تلاوت ہونی چاہیے گھروں میں. اور میں آپ کو عرض کروں گا کہ تھوڑی آواز سے تلاوت کر. عورتیں بھی اگر تلاوت کریں آواز سے، لیکن گلی میں آواز نہ جائے. بعض لوگ تلاوت کرتے نا، ہورن بند ہے، تلاوت نماز پڑھ رہے ہیں، ہورن بند ہے، علماء بیٹھے، نماز ہوتی نہیں سرے سے. ہورن ہلنے چاہیے. تو جب آپ تھوڑی آواز سے تلاوت کریں گے، سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ فرشتے آپ کا قرآن سنیں گے. فرشتے آپ کے ہمارا جی ہاں، فرشتے قرآن کریم کی تلاوت سے ہیں محروم، وہ تلاوت نہیں کر سکتے. جہاں انسان تلاوت کرتا ہے فرشتے وہاں پہنچتے ہیں، ایک قطار لگتی ہے آسمان تک. اور نمبر 2 بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں بار کے اثرات، جنات کے، جادو کے، نظر بد کے
اس تلاوت کی برکت سے انشاءاللہ وہ اثر ختم ہو جائے گا. لیکن لوگ ہیں وہ کہتے ہیں فلاں کے پاس ہمیں لے جاؤ، فلاں کے پاس لے جاؤ، ہمیں دم کرے. ہم جب ان کو وہاں لے جاتے وہ کیا پڑھتے وہ کہتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا، اور تو کچھ نہیں پڑھتا. اگر وہ بیچارہ عالم ہو اور اللہ کا برگزیدہ بنتا ہو قرآن پڑھے گا، کچھ نہیں پڑھے گا. لیکن اگر وہ جاہل مطلق ہو، جعلی عامل ہو، خدا نخواستہ کون سا منتر پڑھے گا ہمارے پر؟ خود پڑھنا چاہیے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ خود پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ علماء تشریف فرمائے. ایک عجیب مسئلے میں بتاؤں. کہتے ہیں کہ بیٹے کو چاہیے کہ جنازہ خود جو ہے وہ پڑھائے اپنے باپ کا. موت برحق ہے، موت آ کر رہتی ہے. اگرچہ وقت کا امام ہے، عالم ہے، مفتی ہے، زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے اور متوکل ہے، متواضع ہے، سب کچھ ہے، پر حکم یہ ہے کہ بیٹا جنازہ پڑھائے. کیوں؟ جب وہ پڑھائے گا تو دل سے پڑھائے گا. یہ نہیں کہ امام صاحب نے، وہ بھی پڑھائے گا لیکن امام صاحب کا باپ وہ نہیں ہے. بیٹا پڑھائے گا وہ دل سے پڑھائے گا. جب ہم بیمار ہو، ہمارے گھر میں کوئی بیماری ہو، ہم قرآن پڑھیں گے، دم کریں گے یا ویسے قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ صحت یابی ہوگی، شفا یابی ہوگی. لیکن اگر ہم نے اپنے بیٹوں کو اس مدرسے کی شکل نہیں دکھائی تو وہ کیا جنازہ پڑھیں گے؟ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں علماء کو، اللہ کی قسم. میں کبھی کبھی جذبات میں آتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ جو علماء کرام تشریف فرمائے ہیں نا، اللہ کی قسم میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں ان علماء کو اولیاء سمجھتا ہوں. میں جب ان کی مجلس میں ہوتا ہوں مجھے اپنا آپ سب سے حقیر لگتا ہے. میں دو زانوں بیٹھ نہیں سکتا، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں. اولیاء اللہ ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. دلیل میں کو پیش کروں کیوں یہ اولیاء اللہ ہے. بے سر و سامنے کے عالم پہ بیٹھے ہوئے، مدرسہ کھولے ہوئے، کیا خیال ہے، پڑھا رہے ہیں کم تنخواہ کے اوپر، لوگوں کی باتیں سریں، سب سریں، بس ایک درد غم دل کے اندر ہے، اللہ کا دین پھیل جائے، خدا ہم سے خوش ہو جائے. بس جیب خالی ہے، کچھ نہیں ہے، گھر میں خرچہ مرچہ نہیں ہے، اور مولوی صاحب ہے خوش و خرم بیٹھا ہوا ہے. وہی زندگی پر کیف پائے گرچہ دل پر غم رہا، زندگی پر کیف پائے گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. یہ علماء کا حال ہے. بے غم خلق تھے، خوشحال ہے، جیب کے سامنے. عبدالرحمن ابدودی اشارہ کردا وہی ہر بہار لرا خزان پا جہان شدے، خزان نلری بہار د درویشانو، د جنت دبا گلونا بطریر شی، د جنت دبا گلونا بطریر چی، سوچ ہوئے نی گلزار د درویشانو. اللہ د درویشان نے اور وہ خوشحال ہے. دلتا بہار شتین لسرا، دلتا خفقان شتین لسرا، دلتا یو امدے دا حافظان بسنگ جوڑے گی، دا ملیات سنگت جوڑے گی، دا باطل مقابلہ بسنگت کی گی. قسم پا خودے پس ایکل مروان ازمگا بزرگ ہوا نا، بادشاہ تیرے شے ایک بزرگ گزرے، بادشاہ بھی ہے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، نام سنو گا آپ نے نا. زندگی میں ان کو 3 پریشانیاں تھی زندگی میں. علماء بیٹے وہ عالم بھی تھے، کتابیں بھی لکھ. علماء فرماتے ایک بڑی پریشانی یہ تھی کہ کسی نے ان کو کہا کہ تیرا باپ سبکتگین نہیں ہے. دوسری یہ پریشانی کہ انہیں حدیث سنی تھی کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، پیادہ چلنے والا، چٹائی پہ بیٹھنے والا، اور جناب سائیکل پہ چلنے والا، موٹر سائیکل چلانے والا نبی کا وارث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین. یہ کیسے بنی؟ اتنا بڑا کام، اتنا بڑا اعزاز اس عالم دین کو. پریشان تھے کہ مجھے دنیا میں معلوم ہو جائے کسی ذریعے سے کہ یہ واقعتاً آپ علیہ السلام کی حدیث سے. اور تیسری پریشانی یہ کہ ان کو ایک غم تھا کہ میرے ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا.
یہ ماں سمجھ سکی گی لوگ اللہ مجھے بھی غم نصیب کرے. کیا خیال ہے آپ لوگ؟ میرے ساتھ کیا کچھ کیا. ہمارے ایک بزرگ وہ فرما رہے تھے, ایک بزرگ کے دل میں اللہ نے الہام کیا, کشف کیا ہے, فلاں موچی کے پاس جاؤ. موچی جانتے ہیں آپ لوگ؟ سپلی چگنڈی پختو کی دسو ہوئی چمیار اور دو ہوئی. فلاں چمیار کے پاس جاؤ, فلاں موچی کے پاس جاؤ اور اس سے اپنے حق میں دعا کرواؤ. ٹھیک ہے جی. یہ بزرگ جا رہے ہیں, صاحب کشف, صاحب الہام, ولی کامل. اس کے پاس گئے, کہا کہ کیا کام تم کرتے ہو؟ یہ کام کرتا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہو. کیا عبادات کرتے ہو؟ کتنی نفلی نمازیں پڑھتے ہو, کتنی تلاوت کرتے ہو, کتنے روزے رکھتے ہو؟ وہاں سے کہا مجھے دیکھو نفلی نمازوں کو, تلاوتوں کو, مزدور کار آدمی ہوں, صبح آتا ہوں شام تک بیٹھا ہوتا ہوں, ہاں بمشکل فرض پڑھتا ہوں, جب گھر جاتا ہوں کمر سیدھی کرنے کے لیٹتا ہوں, سو مشکل آنکھ کھلتی نماز فجر کے لیے, کوئی نفل مفل نہیں ہے. اچھا دعا نہیں کرائی, واپس گئے. یار یہ کیسا آدمی ہے, یہ نفل نماز نہیں پڑھ رہا ہے, تلاوت نہیں کر رہا ہے, صرف فرض پڑھ رہا ہے, اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم اس سے دعا کرواؤ. چلے گئے بغیر دعا کرائے. تو پھر اللہ نے اس کے دل میں الہام کیا کہ جا اس سے ایک سوال کرو کہ تمہارا رنگ خراب کیوں ہے؟ ودا رنگ دی زڑ والے دے, رنگ دی والی بھی خراب شوے دے. چلے گئے تو اس موچی سے کہا کہ جوتے گانٹنے والے سے کہا کہ تمہارا رنگ کیوں خراب؟ اس نے کہا بھئی تمہارے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرا رنگ خراب ہے بس خراب. کہا کہ نہیں, اس میں کوئی حکمت. کہا کہ مجھے ایک غم ہے. کیا ہے؟ ایک غم ہے مجھے. کیا غم ہے آپ کو؟ دنیا کا غم, اولاد کا غم, بیماری؟ نہیں نہیں نہیں, آخرت کا غم ہے کہ میرے ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا, قبر میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اس غم نے مجھے برباد کر دیا. بزرگ نے ہاتھ اٹھاؤ میرے لیے دعا کر. علاج کا مانا دعاؤں. میں مجالس میں ایک بات کہا کرتا ہوں, بہت کام, وہ قصہ مجھے یاد ہے, میں سناؤں گا انشاءاللہ. دعا کیا کرو, علماء ناس مشران ناس دعاگانی کوئے, دعاگانی قبلی کی خواہ ہے. دابو مورے جب ہم دیر گناہگار, ہم بڑے گناہگار ہیں جی, ہماری دعا کہاں قبول ہوتی ہے. دعا کیا کرو. نمبر 2, دعا کروایا کرو. بزرگ کوئی بولے سفید ریش پہنے, سفید ریش کوئی بھی ہو, میرے لیے دعا کرو, میرے ایمان کی دعا کرو, قبر تک ایمان لے جاؤ, میری آخرت اچھی ہو جائے. میری اولاد کے لیے بڑی دعا اس وقت کی ہے کہ اللہ مجھے فتنوں سے بچائے, میری اولاد کو فتنوں سے بچائے. دعا کروایا کرو. اور تیسری بات, دعا لیا کرو. آپ کہیں گے لیا کرو, اس کا کیا معنی ہے؟ لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرو تاکہ خود بخود وہ آپ کو دعا دے. اس کی کمی ہمارے اندر, ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی نہیں کرتے. اللہ ماشاءاللہ اچھائیاں کیا کرو, غریب کی مدد کیا کرو. غریب پر بات ہے, ایک عرض کروں بہت کام کی بات. میں اپنے معاشرے میں رہتا ہوں, خاندانوں میں جانا ہوتا ہے. بعض غریب ہوتے ہیں نا, جب کسی کے ہاں جاتے ہیں نا, مالدار کے ہاں, مالدار لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ یہ جوڑا ہم نے لیا, یہ چیز لیا ہم نے عید کے لیے لی, شادی. غریب دا غشان ناسی ہوتا ہے, وہ تے غاخون لاند یہ خی اب پریشان ہے. آئیو شاعری میں اور دو زبردست خبر کر چنیز دیو ما بولا سینام مور کر وی دلتا در لوگو سامن بیا مرا وڑا. سامن خلق رسی کا نا سامننا, وی دلتا در لوگو سامن بیا مرا وڑا. دا دا کنڈو چم دے بیا بجاڑی چواڑا خبری کی. یہاں سامان نہیں لاؤ, یہ کلونے ملونے ادھر نہیں لاؤ. یہاں بیوائی رہتی ہے, غریب عورتیں, جب وہ دیکھیں گی نا بچے ان کو تنگ کریں گے, مائیں روئے گی اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوں. وَإِدَلْتَ دَلُوبُ سَامَانُنَا بِيَا مَرَاوڑا, دلتا دلوبو سامانونا بیا مراوڑا. داد کنڈو چم دے بیا بجاڑی چواڑا خبری گی. اللہ. تو ہم اگر دعا لینا چاہیں غریبوں کے ساتھ تعاون کریں. تو تیسری پریشانی سلطان محمود غزنوی کو یہ تھی کہ
دنیا میں اس کے کان میں بنک پڑ جائے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اگر اس مجلس میں مجھے آپ کو یہ غم لاحق ہو جائے، اللہ ہمیں دے دیا غم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، انشاءاللہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ تو ایک رات وہ دربار سے نکلے، مشعل بردار ساتھ تھا، جس کے ہاتھ میں دیا ہوتے نا چراغ، راستہ دکھانے کے لیے۔ کبابی کی دکان سے ان کا گزر ہوا، دیکھا کچھ گاہک ہے، اور قریب میں ایک طالب علم ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے کھڑا ہے ہاتھ میں۔ جب گاہک جاتے ہیں طالب علم قریب آتا ہے، آنکھ کی روشنی میں کتاب دیکھتا ہے۔ جب گاہک آتے ہیں طالب علم پھر دور ہو جاتا ہے، یعنی اس کے پاس چراغ نہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے جب یہ منظر دیکھا تو مشعل بردار سے کہا شاہی مشعل اس کے حوالے کر دو۔ اس نے کہا یہ تو شاہی مشعل ہے، کوئی اور دے دوں گا۔ کہا حکم کی تعمیل، یہ دے دو۔ مشعل دے دیا۔ اس رات یا اگلی رات سلطان محمود غزنوی دیکھتے کہ پیغمبر اسلام خواب میں تشریف لائے۔ اگر آپ بھی دیکھیں کہ کوئی باشرع آپ کے سامنے کوئی آئے اور آپ کا دل کہے، معلوم ہو کسی ذریعے سے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ علیہ السلام آئے اور فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے جو وارث انبیاء کی خدمت کی ہے، اس کے صلے میں اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اپنے آپ کو خادم بناؤ۔ میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، دین کا خادم، دنیا کا خادم۔ میں محلے کے لوگوں سے کہوں گا کہ آپ کا یہ بہت خوبصورت مدرسہ، ابھی آپ نے دیکھا کتنے بچوں نے انعامات حاصل کیے، اعزازات، حافظ بنے، قاری بنے۔ مجھے آ کر یہاں حیرت ہوئی ہے کہ ایک پلاٹ پہ مدرسہ بنا ہوا ہے، 300 بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں۔ ایک پلاٹ کیا چیز ہے؟ میں سمجھے کہ شاید یہ مدرسہ، مجھے بتایا یہ فیکٹری ہے۔ ایک پلاٹ کیا ہے؟ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ دین کا کام صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم محتمم صاحب سے کہے، عالم سے کہے، آپ بیٹھ جائے پڑھائے، ہم جانے، ہمارا کام جانے۔ پلاٹ لینا، بنانا، اس میں کام کرانا، چندہ کرنا، تنخواہوں کو دینا، تعمیر، یہ ہمارا کام ہے، آپ پڑھائے۔ بہت سنے اس پہ عمل کی۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، بات چلائے۔ اتحاد ٹون کے ایک مولوی صاحب نے لوگوں سے کہا یہ مسجد ہے، RCC ہے، پر ہے چھوٹی، تنگ ہے، اس کو ہم شہید کر رہے ہیں، دوسری ہم بنائیں گے اللہ کا نام لے کے، تم بات چلاؤ، دعوت دو۔ شہید ہو گئے مسجد۔ ایک محلے کے آدمی نے، محلے کے آدمی کی بات کرو، عالم، حافظ، قاری نہیں، مزدور کار، اپنے سیٹ کے ہاں کام کر، لوگ سیٹ کہتے ہیں، اس کے ہاں کام کرتا، اس سے بات کی کہ اس طرح ہماری مسجد ہے، شہید ہو گئی، اب بنا۔ وہ آئے، 3.5-4 کروڑ روپے اس پہ لگائے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ کبھی کبھی اپنے گریبان میں جان کا کرو ہم نے کیا ہے۔ یہ مدرسہ جو ایک پلاٹ پہ مشتمل ہے تو مناسب نہیں ہے۔ آپ کوشش فرمائے 2، 3، 4، 5، 6 لے لے، اللہ کا نام لے، بسم اللہ کرے۔ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ حضرت کی ایک مسجد بھی ہے قریب میں، اسنین کے 2 پلاٹ ہیں وہاں پہ، 2 بھی تو کم ہیں، یہ زیادہ ہونے چاہیے، اس کے لیے بھی آپ بات چلائیں۔ میں دل سے کہتا ہوں اگر آپ نے ایسا کیا ہے، بچے ادھر قرآن پڑھیں گے، وہاں نمازیں پڑھیں گے، تلاوت وہ کریں گے، ثواب آپ کو ملے گا، نماز وہ پڑھیں گے، ثواب آپ کو ملے گا۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یہ ہمارے علماء فرماتے ہیں ایک عجیب عنوان ہے، نیکی کوئی کرے ثواب تمہیں ملے، نیکی کوئی کرے ثواب۔ مدرسے اس کی نظیر ہے۔ آپ نے جو ہے مدرسے کے انتظامات کے، پنکھے کے انتظام کیا، مشین کا، اور طلباء پڑھ رہے ہیں، میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں ثواب آپ کو یقیناً ملے گا، ان کے والدین کو ملے گا اور آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں آخر میں دوبارہ مفتی نور سلیم صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے محلے کے ساتھیوں کا، آپ نے مجھے بڑی عزت سے نوازا، مجھے شرکت کی دعوت دی، پھر بولنے کی۔ اللہ آپ کی شان کے مطابق آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائیں، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائیں۔ جاتے ہوئے میں دوبارہ عرض کروں گا ایک مولوی ہونے کے ناطے کہ مفتی صاحب کو اکیلے نہیں چھوڑنا، سب ان کی پیٹھ کو مضبوط کرو، جب یہ کل جنت پہ جائے گا تمہیں پہچانے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی ہاتھ سے پکڑ کر جنت پہ لے جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین بہت عظیم مجلس ہے، خدا ختم قرآن کی مجلس ہے۔ پروردگار عالم علماء کرام تشریف فرما ہے، بزرگان ہے، سفید ریش ہے اور نمازی ہے، مزکی ہے، روزہ دار ہے، حاجی صاحبان ہے۔ یا اللہ یہ ننھے منھے معصوم فرشتے ہیں، یا اللہ بہت مبارک مجلس ہے۔ ان کی برکت سے یا اللہ سب سے پہلے تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے چھپ کے کیے، لوگوں کے سامنے کیے، قصدن کیے، خطاً کے، قدیم ہے، جدید ہے، یاد نہیں۔ میرے اللہ بہت بڑی مجلس ہے، ختم قرآن کی مجلس ہے، ختم قرآن کیا گیا، دین کی باتیں بیان کی گئی ہے۔ یا اللہ یہ ایسی نسبتیں ہیں کہ جو بہت فخر کی نسبتیں ہیں، قابل فخر ہے۔ خدا ان کی برکتوں سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آپ کا خود اعلان ہے وَالَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، خدا ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے بندے ہیں، خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم بہت کمزور ہیں، خدا آپ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں، نفس ہے، دوست ہے، ماحول ہے، معاشرہ ہے، خدا ہمیں ہاتھ سے پکڑ کر گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں گناہوں سے یا اللہ بچا دے۔ خدا ہمیں گناہوں سے، ہمیں کیا، ہمارے گھر والوں کو، بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، یا اللہ تمام مسلمانوں کو یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں جو حاجت لے کے آیا ہے کہ مبارک مجلس سے میں دعا مانگوں گا، اللہ سنے گا۔ خدا اس نیت سے آیا ہے یا اس نیت سے نہیں ہے، پر ان کے دل میں بہت ساری حاجتیں ہیں، جائز ہے، میرے اللہ پوری فرما دے، یا اللہ پوری فرما دے، یا اللہ پوری فرما۔ ہمیں اللہ جو قرض دار ہے خدا ان کی قرض ہے یا اللہ اتارنے کے اسباب ذرائع مہیا فرما۔ ہمیں جو پریشان ہے جس وجہ سے، گھر والوں کی وجہ سے ہے، اولاد کی وجہ سے ہے، روزگار کی وجہ سے، یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما، یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما۔ پروردگار موت پر آ کے رہے گی۔ خدا ہماری اس مجلس میں مجھ سمیت جن کی بھی اللہ شہادت کی موت کی تمنا ہے، اپنے وقت میں دین اور انسانیت کی خدمت کے بعد شہادت کی موت نصیب فرما، اور جن کی قسمت میں نہیں یا اللہ کم از کم ان کو بری موت سے بچا۔ یا اللہ موت حق ہے، آ کے رہے گی، خدا بری موت سے بچا لے۔ ہم سب کو بری موت، ہمیں اچھی موت دے دے، کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ ہمیں موت دے، رکوع میں، سجدے میں، تلاوت میں، طواف میں، زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران خدا ہمیں موت نصیب فرما، پیاری موت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ پیاری موت ہمیں نصیب فرما۔ پروردگار عالم جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں خدا ان کی مدد فرما، دستگیری فرما، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرما۔ میرے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لفاظی نہیں، تصنع بناوٹ نہیں، خدا ہم جان نہیں سکتے، اپنی ماؤں کی حفاظت کے لیے، اپنی بہنوں بیٹیوں کی حفاظت کے لیے نہیں جا سکتے، راستے مسدود ہے، یا اللہ نہیں جا سکتے ہیں، یا اللہ سے درخواست کر سکتے ہیں، میرا اللہ فلسطین کی مسلمانوں کی مدد فرما۔ خدا ان کی لاشوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ان کی چیخوں کو یا اللہ ہم نہیں سن سکتے، خدا ہمارے کلیجے پھٹ رہے، خدا ہم یہ مناظر نہیں دیکھ سکتے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں اللہ جیسے آپ نے بدر میں مدد کی، افغانستان میں کئی دفعہ آپ نے فرشتے اتار کے وہاں کی نہایت مسلمانوں کی مدد کی ہے، روس کے خلاف، امریکہ کے خلاف، میرا اللہ یہاں بھی مدد فرما دے، یا اللہ مدد فرما۔ خدا بیت المقدس کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد فرما، ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، میرا اللہ ہمارے اس پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ بھی پاکستان کے توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، یا اور مذہب کے لوگ ہیں، دین کے لوگ ہیں، خدا ان کو ہدایت نصیب فرما کہ وہ اپنے عزم سے باز آئے۔ خدا اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، فہم نہیں، خدا ان کو نشان عبرت بنا اور اس خطے کی اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا، حشر کے، یا اللہ حشر کی پریشانی سے ہم سب کو بچا۔ یا اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، جن طلباء نے، طالبات نے ختم قرآن کے، ان کے والدین کو، سرپرستوں کو، اساتذہ کو، یا اللہ اس کا بہترین اجر نصیب فرما۔ جنہوں نے قاعدے سے لے کر یہاں تک محنت کی ان کو قبول فرما، بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ مدرسے کی جو بھی ضروریات ہے، اس مدرسے کی، علاقے کی تمام مدارس کی جو بھی ضروریات ہے، میرا اللہ غیب کے خزانوں سے یا اللہ ان تمام ضروریات کو پوری فرما۔ خاص کر ہمارے اس مدرسے انوار القرآن کی جو ضروریات ہے آپ کے علم میں،
خدایا پوری فرما جو باتیں ہوئی ہیں، خدایا ساتھیوں کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس ادارے کے ساتھ تعاون کے لیے کھڑے ہو جائے اور ان کا ہاتھ بٹھائے۔ میرے اللہ جہنم کی آگ سے بچا، جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہ التسلیمات، صحابہ کرام علیہ الرضوان، اولیاء صدیقین شہداء و صالحین کے پڑوس میں ہم سب کو یا اللہ عظیم محل نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔